منصوبہ بندی کی اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس طرح کچھ کرنا ہوگا، اس طرح سال گزرے گا۔ تو یہ روشنی سے شروع ہوا اور میں نے درمیانی مہینوں میں اسے پکڑ لیا، اور پھر آخر میں اسے ایک چھوٹی سی سیڑھیوں میں لے جاؤں گا۔ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ پھر ہم فریج میں جائیں گے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ آیا 10 منٹ پہلے سے وہاں کچھ نیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم ایک یوٹیوب سرپل پر جانے جا رہے ہیں جو رچرڈ فائنمین کی مقناطیس کے بارے میں بات کرنے کی ویڈیوز سے شروع ہوتا ہے اور بہت بعد میں ختم ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جسٹن بیبر کی والدہ کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس میں کچھ وقت لگے گا، لہٰذا آج ہمارے پاس کسی بھی کام کے لیے شیڈول پر جگہ نہیں ہوگی، معذرت۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فوری تسکین بندر ایک ایسے آدمی کی طرح نہیں لگتا جسے اب پہیے کے پیچھے چاہتے۔ وہ مکمل طور پر موجودہ لمحے میں رہتا ہے۔ اسے ماضی کی کوئی یاد نہیں ہے، مستقبل کا کوئی علم نہیں ہے، اور صرف 2 چیزوں کی پرواہ کرتا ہے: آسان اور مزہ۔ اب جانوروں کی دنیا میں جو ٹھیک کام کرتا ہے، اگر آپ ایک کتا ہیں اور آپ اپنی پوری زندگی آسان اور تفریحی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ ایک بہت بڑی کامیابی تھے۔ اور بندر کے لیے انسان صرف ایک اور جانور کی نسل ہے جو اچھی طرح سے سویا ہوا ہے اور اگلی نسل میں پھیلایا جاتا ہے، جو قبائلی دور میں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ شدید مایوسی کے ساتھ لکھ رہے تھے کہ اس بندر نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس کے بارے میں تاخیر نے ان کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اور میں نے اس کے بارے میں سوچا اور میں نے اچھی طرح کہا کہ تاخیر کا نظام کام کرتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب لوگ اتنی تاریک جگہ پر کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پتہ چلا ہے کہ تاخیر کی 2 قسمیں ہیں۔ آج میں نے جو کچھ بھی مثالیں دی ہیں ان سب کی ڈیڈ لائنزیں ہیں اور ڈیڈ لائنز بھی ہیں۔ تاخیر کے اثرات مختصر مدت تک محدود ہیں کیونکہ گھبراہٹ کا افریط ملوث ہو جاتا ہے، لیکن ایک دوسری قسم کی تاخیر ہے جو ان حالات میں ہوتی ہے جب کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ آرٹس میں کچھ کاروباری ہونا چاہتے ہیں، پہلے ان چیزوں پر کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کیونکہ پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپ باہر نہ جائیں اور چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ رفتار حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں۔ آپ کے کیریئر سے باہر بھی ہر طرح کی اہم چیزیں ہیں۔ ڈنمارک ایک خود مختار ریاست ہے جو انسانی حقوق اور آزادیوں کے لحاظ سے بہت پیشہور ہے۔ یہاں پر مختلف مذہبی جماعتیں ہیں اور مذہبی آزادی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ڈنمارک میں مختلف مذہبی انداز کے لوگوں کو انسانی حقوق کا محافظ ہوتا ہے اور انہیں عبادت کرنے کی آزادی فراہم کی جاتی ہے۔ ڈنمارک میں کھانے کی روایات۔ ڈنمارک کی رسم و رواج میں مختلف خوشبوئیں خصوصاً مچھلی، گوشت، پان کیک اور چائے کی اہمیت ہوتی ہے۔ مختلف خصوصی ڈنمارکی خوراکیں جیسے ریگن بورے، سموکڈ سیلمن اور فلسٹر کیک مشہور ہیں۔ ڈنمارک میں ہرے پتوں کے ساتھ سرو کی پرچھائی موسم سرما کا ایک خاص موقع ہے جو لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنتا ہے۔ ڈنمارک میں رات کی زندگی اور نوجوانی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ڈنمارک ایک محبوب ملک ہے جہاں رات کو مختلف شہروں میں روشنی کی روشنیوں کا جادو دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ ریویے پسندوں کے لیے بھی بہت سی موزوں مقامات موجود ہیں۔ یہاں نوجوانی کا زندگی بھی دلچسپ ہے اور طلباء کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جو ان کے علمی اور ماہر تربیت کو بہتر بناتے ہیں۔ جدید تعلیمی نظام اور ترقی یافتہ مواصلاتی سہولیات کی بنا پر ڈنمارک میں نوجوانی کا دور خصوصی طور پر ممتاز ہے۔ متحلہ لڑکیوں کی تناسب معمولہ زندگی کے مختلف عوامل پر مبنی ہوتی ہے، لہٰذا میں معیاری معلومات کے علاوہ حالیہ تناسب کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ ڈنمارک ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جو شمالی یورپ میں واقع ہے۔ یہ ملک بحرین بلٹک اور نارویج کے بیچ واقع ہے اور ایک خوبصورت ساحل لائن کے حامل ہے۔ ڈنمارک کی رسمی زبان ڈینش ہے جو گرین لینڈ اور فیرو آئلینڈ میں بھی بولی جاتی ہے۔ ڈنمارک کی راجدھانی کوپن ہیگن ہے جو ایک دلکش شہر ہے جس میں قدیم گلیاں، قلعے اور تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں۔ ملک میں موجود سیاحی مقامات میں حملہ، روسکلڈے اور آرہوس کے گاؤں شامل ہیں جو تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈنمارک ایک فلاحی ملک ہے جہاں کشاشی کا دور رہا ہے۔
ملک میں زرخیز زمین اور اچھی ماہواری کے باعث سے زرخیز فصلوں کا اگرتا ہوتا ہے۔ ڈنمارک کی معاشرتی نظام کی بنیاد عدل اور خلافت کے اصولوں پر ہے، جو اس کو ایک اہم اور ترقی یافتہ ملک بناتے ہیں۔ ڈنمارک میں تعلیمی سطح بہت بلند ہے اور اس کا تعلق برطانیہ کی طرز تعلیم سے ہے۔ اس ملک میں علمی تحقیقات کی بھرمار ہے اور وہاں کے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی پیش ہے۔ ڈنمارک میں لوگوں کی زندگی کی بہتری کے لیے صحت کی خدمات کی بہتر سہولیات موجود ہیں اور اس ملک کا تعاون دنیا بھر میں قابل قدر ہے۔ ملک کی خوبصورت مناظر اور دلکش ماحول کا بھی اس کے ٹورسٹ دلچسپی کا باعث ہے۔ ڈنمارک ایک ماہرہ اور ترقی یافتہ ملک ہے جہاں نوکری کے مواقع کافی موجود ہیں۔ ڈنمارک کی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ اس ملک کے تعلیمی نظام کو بھی بہت پیش رفت حاصل ہوا ہے۔ ڈنمارک میں نوکری کے مواقع کئی مختلف صنوبرداروں میں دستیاب ہیں۔ تکنیکی، تجارتی، مالی، معاشرتی خدمات اور ہوٹل انڈسٹری میں عملہ کے لیے مختلف اور روزگار کے اشتہارات دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈنمارک میں سرمایہ کاری اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے بھی مواقع موجود ہیں۔ ڈنمارک کا تعلیمی نظام بھی بہت بلند ہے۔ یہاں کے اسکولز اور یونیورسٹیز دنیا بھر میں معترف ہیں۔ بچوں کی تعلیم کا ردنمل آزادی اور متوازن ترقی کی بنیاد ہے۔ اس ملک میں زندگی بڑھاپے کی تعلیم کے لیے بھی اہم ہے اور اس میں خصوصی مدارس اور انسٹیٹیوٹس موجود ہیں۔ ڈنمارک کے تعلیمی نظام میں اہمیت رکھی جاتی ہے کہ طلباء کے اندر خلاقیت اور تجربے کو بھرا جا سکے۔ اسی وجہ سے طلباء کو عملی تجربے اور تعلیمی میدان میں موازنہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس طرح طلباء اپنے قطن ارادے اور خصوصیات کے مطابق اپنے مستقبل کا راستہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ڈنمارک ایک اسکینڈینیویا کے ملک ہے جو شمالی یورپ کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ ملک بحرین بلٹک اور نارویج کے بیچ واقع ہے اور جرمنی کے شمال مشرقی حصے سے ملتا ہے۔ ڈنمارک کا رقبہ تقریباً 43,094 مربع کلومیٹر ہے۔ ڈنمارک کی ساحل لائن تقریباً 7,300 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ بحرین بلٹک کے ساتھ ملاوٹ کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کے بھیتر بھی 443 جزائر اور جزائر مکمل ساحلی علیحدہ ہیں جو ڈنمارک کی خوبصورتی کا باعث بناتے ہیں۔ ملک کا تاج مالک ملک مارگرت ہے دوسری ہے اور ڈنمارک کے آبادی کا تخمینہ 2021 کے مطابق تقریباً 58 لاکھ تھا۔ ڈنمارک کا رسمی زبان ڈینش ہے اور کوپن ہیگن اس کی راجدھانی ہے۔ ڈنمارک کے موسم میں معمولی سے گرمی کا موسم محسوس ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت نیچے گر سکتی ہے۔ ڈنمارک ایک فلاحی ملک بھی ہے جہاں زرخیز زمین اور ماہواری کی بنا پر زرخیز فصلوں کا اگرتا ہوتا ہے۔ ڈنمارک مختلف ملکوں کے لوگوں کو قانونی طور پر اپنے ملک میں اقامت کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے لوگ بھی ڈنمارک میں قانونی اساس پر اقامت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ڈنمارک کے قانونی راستوں سے اقامت کے لیے درخواست دینے کے لیے مختلف اقدامات ہوتے ہیں جو عموماً درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ کام کی تلاش اقامت حاصل کرنے کے لیے پہلے قدرتی طور پر ڈنمارک میں کام کی تلاش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈنمارک کے کسی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لے تو وہ اقامت کی درخواست دے سکتا ہے۔ تعلیمی مواقع ڈنمارک کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء بھی اقامت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ خصوصی معیار ڈنمارک کے خصوصی معیار اور تخصص کے مطابق اقامت کی درخواست دینے والے لوگ بھی مثبت جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ خانوادہ کے ساتھ رہنا اگر کسی شخص کے قریبی رشتہ دار ڈنمارک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ رہائش کے لیے اقامت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ تفصیلات کے لیے ڈنمارک کے سفارتخانے اجرتی اداروں سے رابطہ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے مخصوص صورتحال کے مطابق مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھنے کی درخواست ہے جس میں مختلف ممالک کی معلومات پر مبنی میرے پہلے بلاگ کو پیش کر رہا ہوں۔ میں پوری دنیا کو شامل کروں گا اور ہفتہ وار ایک ویڈیو شیئر کروں گا۔ براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات کو تبصرے میں شیئر کریں۔